بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جی ہم نے اجماع کے اندر ایک فصل پوری کی، اب دوسری فصل پڑھنے جا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فصل ثم بعد ذالک نوع من الاجماع وهو عدم القائل بالفصل۔ اس کے بعد اجماع کی ایک اور قسم بھی ہے، ثم بعد ذالک، اس کے بعد نوع من الاجماع، اجماع کی ایک اور قسم بھی ہے، یعنی جو غریب ہے۔ غریب کا مطلب ہے کہ جو کم استعمال ہوتی ہے۔ وہو عدم القائل بالفصل، اور وہ عدم قائل بالفصل ہے۔ عدم بالقائل فصل کا مطلب یہ ہے کہ یعنی فصل کے ذریعے کسی کو قائل کرنا، یعنی چیز کے اندر تو کسی علت کی وجہ سے حکم لگائیں، لیکن دوسری جگہ پر اسی چیز کی وجہ سے، اسی علت کی وجہ سے وہ حکم نہ لگائیں۔ تو یہ احناف کے نزدیک تو جو ہے وہ قابل اعتماد چیز نہیں ہے، جو شافعی ہیں وہ اس کو دلیل لیتے ہیں، احناف کے نزدیک یہ دلیل نہیں ہے۔ کئی ایسے مسائل ہیں جن کے اندر امام شافعی علیہ رحمہ عدم عدم بالقائل یعنی عدم القائل بالفصل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جی عدم القائل بالفصل یعنی فصل کے ذریعے قائل نہ ہونا۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں، ذالک نوعان، اس کی دو قسمیں ہیں۔ احدہما ما اذا کان منشأ الخلاف فی الفصلین، کہ ان میں سے ایک یعنی جب دونوں مسئلوں میں اختلاف کی بنیاد ایک چیز ہو، اذا کان منشأ الخلاف فی الفصلین واحدا، دونوں مسئلوں میں اختلاف کی بنیاد ایک ہی چیز ہو، اور دوسرا ہے وثانی ما اذا کان المنشأ مختلفا والاول حجت والثانی لیس بحجت۔ دوسرا جو دوسری جو قسم ہے عدم القائل بالفصل کی، وہ یہ ہے کہ جب اختلاف کی بنیاد مختلف ہو، دو مسئلے ہیں، دونوں مسئلوں کے اندر اختلاف کی بنیاد الگ الگ نہیں بلکہ اختلاف کی بنیاد ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہوگی تو وہ پہلی قسم ہو جائے گی، اور دو مسئلے ہیں دونوں کے اندر اختلاف ہے، دونوں کے اندر جو اختلاف ہو رہا ہے تو دونوں کی وجہ الگ الگ ہے، دونوں کی جو بنیاد اصل ہے وہ الگ الگ ہے۔ تو جو پہلی قسم تھی جس کے اندر دونوں مسئلوں میں جو اختلاف کی بنیاد تھی وہ ایک ہی چیز تھی، تو وہ تو حجت ہے، یعنی اس سے دلیل لے سکتے ہیں، لیکن جو دوسری قسم ہے وہ حجت نہیں بنتی، یعنی اس سے دلیل نہیں لی جا سکتی۔ والاول حجت والثانی لیس بحجت، پہلی قسم حجت ہے، دوسری قسم حجت نہیں ہے۔ مثال الاول فیما خرج العلماء من المسائل الفقہیۃ علی اصل واحد۔ پہلی قسم کی مثال وہ ہے کہ جو علماء کرام نے فقہی مسائل کو ایک ہی اصل پر خارج کیا ہے۔ علماء کرام نے فقہی مسائل کو ایک ہی اصل، ایک ہی اصول پر تخریج کیا ہے، نکالا ہے۔ وَنَظِيرُهُ إِذَا أَثْبَتْنَا أَنَّ النَّهْيَ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ يُوجِبُ تَقْرِيرَهَا، اس کی مثال، اس کی نظیر یہ ہے کہ جب ہم نے ثابت کیا کہ جو تصرفات سے نہیں، تصرفات شرعیہ سے جو نہیں ہے وہ تقریر کو ثابت کرتی ہے۔ اس کو ہم نے نہیں والے چیپٹر کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا کہ ایک چیز ہے، اس چیز سے ایک شرعی عمل ہے، اس شرعی عمل سے اگر روکا جا رہا ہے تو اب وہ جیسے ہی چیز گزرے گی تو اس کے بعد وہ چیز کیا ہو جائے گی،
جائز ہو جائے گی. جیسے روزہ تھا، عید والے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا. روزہ رکھنا یہ تصرف شرعی ہے، حکم شرعی ہے، اس سے روکا گیا ہے کہ عید والے دن نہ رکھو. تو جیسے ہی عید والا دن گزرے گا تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی. یوجب تقریرها، یوجب تقریرها، تو وہ اس کی تقریر کو یعنی اس کی تکرار کو کیا ہوگا؟ ثابت کرے گا. جیسے کہتے ہیں قلنا یصح النذر بصوم یوم النحر، کہ یوم نحر کا روزہ رکھنا، یوم نحر کے دن یعنی عید والے دن روزہ رکھنے کی نظر ماننا یہ درست ہے. یصح النذر، نظر ماننا درست ہے عید والے دن روزہ رکھنے کی. تو عید والے دن روزہ رکھنا یہ کیا ہے؟ ممنوع ہے، منع ہے. لیکن چونکہ بندہ نظر مان رہا ہے تو اس کی نظر تو درست ہو جائے گی، تو یہ اگلے دن رکھے گا، اس کی قضا کرے گا. اسی طرح والبیع الفاسد یفید الملک لعدم القائل بالفصل، اسی طرح جو بے فاسد ہیں وہ بھی ملک کا فائدہ دیتی ہے قبضہ کے وقت. تو بے فاسد وہ ہوتی ہے کہ جس سے منع کیا گیا ہے کہ جس کے اندر کوئی فاسد قید ہو، کوئی فاسد چیز آ جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس پر قبضہ ہو جائے تو جو قبضہ قبضہ ہو گیا تو اب وہ بندہ قبضے والا اس کا مالک ہو جائے گا. لیکن اس بے کو فاسد کرنا، اس بے کو توڑنا یہ واجب ہوتا ہے. بے فاسد کا یہی حکم ہے. لے عدم القائل بالفصل، عدم عدم القائل بالفصل کی وجہ سے، یعنی فرق ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اس کو اگلے درس کے اندر مزید وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے. آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی نہیں آئی تو پوچھ لیں. جی جزاک اللہ خیر.